بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا باب نمبر 2 کا سورہ نمبر 3 پڑھیں گے، سورۃ القدر مکیہ۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مفہوم پڑھیں گے۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القدر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سورت کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ انزلناہ ہم نے نازل کیا، لیلۃ القدر شب قدر، ادراکا تم جانتے ہو، الف 1000، شہر مہینے، تنزل نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، بإذن حکم کے ساتھ، امر کام، مطلع طلوع ہونا۔ مفہوم۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کی تفصیل یعنی مفہوم پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے۔ قدر و منزلت یعنی قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں ایک بابرکت رات میں نازل کیا، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات بابرکت یعنی برکت والی رات میں نازل کیا ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کے معنی ہے عظمت والی رات۔ عظمت والی رات یعنی بزرگی والی رات، بڑائی والی رات۔ شب قدر کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس رات کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی جو بندہ، جو مسلمان شب قدر کی رات عبادت کرتا ہے تو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یعنی جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کی عبادت کرے تو اس کے جو پہلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اور
اور بھی بہت سے فرشتے جو ہے زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ جو مسلمان اس رات عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی یعنی تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی سورہ الم نشرح میں۔ پیارے بچوں، اس کو آپ ٹک کریں۔ دوسرا ہے، سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا۔ 3، پیارے بچوں آپ 3 کو ٹک لگائیں۔ تیسرا ہے، سورۃ التین میں آیات کی تعداد ہے 8۔ قرآن مجید نازل کیا گیا کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ آخری والا ہے، شب قدر بہتر ہے، تو اس میں جو ٹک آپشن ہے 1000 مہینوں سے۔ پیارے بچوں، اگلے صفحہ پر بہے عربی الفاظ کے اردو معنی لکھے۔ یہ ہے عربی الفاظ اردو معنی۔ نشرح ہم نے کھول دیا، غیر ممنون بہت زیادہ، انقضا توڑ دی، یکذب آپ کو جھٹلا سکتا ہے، فانصب پس مشقت کرے، رددناہ ہم نے اس کو لٹا دیا، فرغب پس راغب ہو جائے، ادراکا تم جانتے ہو، اسفل نیچے، تنزل نازل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پیارے بچوں جملے مکمل کریں۔ سورہ الم نشرح کے ترجمے کے مطابق، نمبر 1، آپ کے لیے آپ کا ڈیش یعنی ذکر بلند کر دیا۔ دوسرا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ڈیش یعنی آسانی ہے، آپ اس میں آسانی لکھیں۔ جیم، پس جب آپ پارے ہو تو ڈیش یعنی عبادت میں لگ جائے۔ دوسرا ہے، سورۃ التین کے ترجمے کے مطابق، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا۔ بے نمبر ہے، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لٹا دیا، اس میں آتا ہے مخلوق۔ جیم نمبر ہے، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جیم نمبر ہے، سورۃ القدر کے ترجمے کے مطابق، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ بے نمبر ہے، فرشتے اور روح اس رات میں، اس میں آتا ہے روح، اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ جیم نمبر ہے، وہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی ہے، تو اس میں ہے طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ پیارے بچوں، اس خالی جگہ کو آپ نے نیٹ کاپی میں خوبصورت اور خوشخط لکھنا ہے، اور اس کی تصویر کو آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما